بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، رمضان المبارک آ رہا تھا، ہم بڑے خوش تھے اور رمضان کا ماشاءاللہ استقبال کرنے کے لیے ہم سب تیار تھے، اور یہ یوں لگتا ہے ایسے دبے باؤں چلا بھی گیا اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اور حق تو یہ ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، بلکہ ہم سب کو جنہوں نے ماشاءاللہ بہت ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے نیک اعمال کیے، لیکن کہاں اللہ جل شانہ عم نوالہ، ان کا اونچا دربار، ان کی اونچی شان، تو اللہ پاک کے شایان شان ہم کہاں کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے یہ بات کہ بندہ عمل کرے اور اچھے طریقے سے کرے اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، لیکن پھر آخر میں اپنی نفی کرے اور اقرار کرے یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ پاک کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے عمل کی نفی کر دے، یا اللہ میں نے جو کیا تیری دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ پھر اللہ پاک کیسے قبول کرتے ہیں؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر اللہ پاک اس کو بہت خوبصورت طریقے سے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ تو لیکن جب انہوں نے جب دیکھا یہ تو بیٹی ہے، تو بیٹی تو لڑکوں والے کام نہیں کر سکتی، تو انہوں نے اللہ کی دربار میں پیش کی وہ بیٹی، اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے وقف کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اور کمزوری کا اظہار کیا۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھے طریقے سے اللہ نے اس کو قبول کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی کرامات عطا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو بند کمروں کے اندر باہر تالا لگا ہوا ہے، بے موسم پھل عطا فرماتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو کیا عظیم الشان ہیں جی اپنی قدرت سے بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے اتنا عظیم الشان بیٹا عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی وہ ان کے بیٹے بنے، اور اللہ پاک نے ان سے پھر کتنا بڑا خیر کا کام لیا۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس امت میں بھی بہت بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ تو یہ سب اللہ پاک نے ان کی جی یہ دعاؤں کو کہ اس التجا کو یا اللہ آپ کی دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ تو ہم بھی سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی رمضان المبارک کے آخری اوقات میں اللہ پاک کی دربار عالی شان میں اپنے نمازوں کو، اپنی تراویح کو، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو، صدقے خیرات کو، اپنے روزوں کو، اپنے تمام نیک اعمال کو، عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں یوں پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ پیش کرنے کے قابل نہیں اور تیرے شایان شان نہیں ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے قبول فرما لے۔ اور آخری دنوں میں تھوڑا سا ہم ذرا زور لگائیں۔ فرمایا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں احسن فی ما بقیہ یغفر لک ما مضی، احسن فی ما بقیہ یغفر لک ما مضی، یعنی جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار لو، تو پچھلے رمضان میں جو کوتاہی ہوگی اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ اور فاغتنم ما بقیہ فلا تدری متی تدرک رحمت اللہ، اب یہ جو آخری چند گھڑیاں باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، چند لمحات باقی ہیں، اس کو غنیمت سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے اسی میں ہی اللہ پاک کی رحمت خاصہ متوجہ ہو، جیسے حدیث پاک کی روح سے اللہ پاک روزانہ افطاری کے وقت میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے عطا فرماتے ہیں، اور آخری دن اللہ پاک پورے رمضان کے بقدر کروڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے کچھ بعید نہیں، اللہ پاک ہمیں آخر وقت میں بھی اپنی پوری رحمتیں عطا فرما دیں، پوری رحمتیں عطا فرما دیں۔ فرمایا من اجتہد اول رمضان وفطر آخرہ، جو شروع رمضان میں پوری اہتمام سے آیا اور خوب مسجد میں شوق و ذوق سے آیا، لیکن آخر میں سستی کر گیا، تو وہ اس کی مثال ایسے ہے کمن بدر حبۃ وسقاہا ورعاہا، جس نے کوئی بیج بویا اور اس کو پانی دے رہا ہے، اس کا خیال کر رہا ہے، اور اس کا گوڈی کر رہا ہے اور سارے اہتمام کر رہا ہے، لیکن جب وہ کھیتی کٹنے کا وقت آیا اور وہ جناب اب آرام سے پھر رہا ہے اور اس کو کھیتی کاٹنے کا فکر ہی نہیں، تو بڑا عجیب انسان ہے۔ تو ہم رمضان کے آخری اوقات میں، اور خاص طور پہ یہ جو چاند رات ہے، یہ مزدوری لینے کی رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ،
انعام لینے کی رات حدیث پاک میں بتلایا گیا، تو اس لیلۃ الجائزہ کو بھی بازاروں میں گھومنے پھرنے کی بجائے اور اس میں سرکش شیاطین جو قید تھے اور وہ آزاد ہوئے، اور آزاد ہوتے ہی ہماری نیکیوں پر اور کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کی وہ بھرپور شیطان کوشش کریں گے، تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ نفس اور شیطان کا اور سرکش شیاطین کا مقابلہ کریں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ اور لوگوں نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں شیطان سے کہہ رہا ہوں تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو اپنے رب کی مانوں گا جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، محسن ہے، منعم ہے، جس نے مجھے سب کچھ دیا، بہت کچھ دے رہا ہے، بہت کچھ دینا چاہتا ہے، میں اس کی مانوں یا تجھ بدبخت دشمن کی مانوں؟ تو اس لیے ہم انشاءاللہ نیت کریں کہ سرکش شیاطین آزاد ہونے والے ہیں، انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ نفس و شیطان کا اور تمام سرکش شیاطین کا اور شیطانی قوتوں کا اور شیطانی ماحولوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، کیوں جی؟ جیتیں گے ہاریں گے؟ مجھے امید ہے سارے جیتیں گے۔ بہادر ہیں بزدل ہیں تو جو بہادر ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اللہ کو دکھائیں، اللہ کو دکھانے کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے اور دل و جان سے عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے ساری نیکیوں کو بچائیں گے شیطانی قوتوں سے مقابلہ کر کے۔ نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیاں کر کے ان کو بچا کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا من فعل الحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کر کے آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو نیکی کر کے بچا کے ہم تک لے کر آئے گا اس کو فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پر 10 نیکیاں کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی اللہ پاک ہم سب کو قدر کرنے کی اور اپنی نیکیوں کو کرنے کی، پھر ان کو بچا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے تک نفس و شیطان اور ماحول کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو جیسے ماہ مبارک میں قرآن نماز کا تعلق رہا، اللہ پاک ہمیں ساری زندگی استقامت کے ساتھ موت تک دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ، ہمارے والد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک نماز بھی معاف نہیں، ایک نماز معاف نہیں، ایک روزہ معاف نہیں، ایک روزے کی چھٹی نہیں۔ تو اس لیے اب پچھلا جو کیا فرمایا، احسن فیما بقیہ یغفر لک فیما مضی، جو بقیہ چھوٹی زندگی رہ گئی اس میں ہم اچھے طریقے سے اگر وقت گزار لیں گے تو اللہ پاک پچھلی ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔